اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور یہ ہے ابلاغ ٹی وی۔ جی ہاں، یہ آپ کی آواز ہے، یہ ہماری آواز نہیں، یہ آپ کی آواز ہے۔ یہ ویلاگ آپ آخر تک دیکھیے گا۔ جب سے سیگ ملازمین بحال ہوئے ہیں، ہم نے مبارکباد دی تھی، اس کے بعد سے ملازمین کچھ گوں مگوں کا شکار ہے، مختلف سوالات کرتے ہیں ہم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کیس ہے، چونکہ ہم پہلے دن سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور اسے کور کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی، تو ان کو لازمی طور پر ہم درست کریں۔ اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کی انشاءاللہ تعالی رہنمائی کرے گی، اور اگر کوئی ابہام ہے تو وہ آپ کا ہم انشاءاللہ دور کریں گے۔ اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں کہ عدالت نے، سب سے بڑی عدالت نے پاکستان کی آپ کو بحال کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی ادارہ اس میں آپ سے لیت و لال کا کام نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بھی اس میں لیت و لال لیتا ہے تو آپ دوبارہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ توہین عدالت کا کیس ہوگا اس ادارے پر جو آپ کے راستے میں بحالی میں یا تو رکاوٹ ڈال رہا ہے یا وہ دیر کر رہا ہے۔ چونکہ منڈے کی چھٹی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ تمام ملکی امور ریگولر انداز سے شروع ہو جائیں گے، لہٰذا اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے 16,000 یہ ملازمین فارغ کیے گئے تھے، برطرف کیے گئے تھے، عدالت نے انہیں بحال کر دیا ہے، انہیں وہ فوراً جو ہے وہ لیٹر جاری کرے، کیونکہ پہلے جب یہ فارغ ہوئے تھے، پہلے یہ زبانی کلامی رہے، پھر جب معاملات آگے بڑھے تو پھر اداروں نے ان کو اٹینڈنس یعنی حاضریاں لگانے سے روک دیا گیا تھا، اور پھر یہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ یوں تو عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ آپ لوگ جائیں اور اپنی ڈیوٹیوں پر ری جوائن کریں، لیکن چونکہ محکمانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، لہذا جتنے بھی اس میں محکمے ہیں، جہاں جہاں کے ملازمین ہیں، ان کو چاہیے کہ فوراً ترجیحی بنیادوں پر تمام امور اپنے چھوڑ کے ان ملازمین کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کریں اور انہیں بلائیں، کیونکہ عدالت نے انہیں اسی دن سے بحال کیا ہے جس دن سے انہیں گھروں میں بٹھایا گیا تھا۔ اب ملازمین کی بحالی ایکٹ جو 2010 ہے، اس کے آرٹیکل 184(3) مفاد عامہ کے تحت جسٹس عمر عطا بندیال نے جو فیصلہ دیا ہے، اس میں 16,000 ملازمین کو بحال کیا گیا ہے۔ جو مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو انہیں آپ اس ویلاگ کو دیکھ کر قطعی طور پر آپ دور کر لیں، اور اہم ترین ہم یہاں کچھ باتیں آپ سے واضح کرنے چاہتے ہیں کہ جو اہم نکات ہیں فیصلے کے، انہیں ہم بحال کر دیں۔ 1901/11/1996 تا 12/10/1999 تک کے کسی بھی ملازم کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ بات ابھی تک ملازمین کے ذہنوں میں چل رہی ہے کہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے، لیکن جو 96 سے لے کر 99 تک ملازمین بحال ہوئے ہیں، وہ خاطر جمع رکھیں کہ ان کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، البتہ وہ ملازمین جو مس کنڈکٹ پر یا غیر حاضر رہنے پر یا میڈیکلی انفٹ ہوئے ہیں، وہ بحال نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو لوگوں کو قانون اور آئین کے تحت تمام سہولیات ملیں گی، وہ تمام بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ 3 اہم ترین ایسے نکات ہیں جو کہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ ملازمین کہتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے، آئین میں یہ کہا، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے، تو ہم نے آپ کو یہاں کلیئر کر دیا ہے کہ آپ کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ادارے نے ایک بحال کرنا ہے اور کچھ بھی ہونا، آپ نے ری جوائن کرنا ہے۔ دوبارہ ہم آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ آپ کے بارے میں لیت و لال سے کام لیتا ہے تو آپ فل فور جو ہے اس سے عدلیہ سے رجوع کریں، اور یہ توہین عدالت ہوگا۔ ادارے پابند ہیں اس بات کے کہ آپ کو وہ بحال کریں اسی تاریخ سے جس تاریخ سے آپ گھر گئے تھے، اور انشاءاللہ اس میں جو آپ کے بقایا جات ہیں ان کے بھی ملنے کے بالکل امید ہیں۔ آپ پر امید رہیں، آپ نے امید کو نہیں چھوڑنا۔ جو آپ نے 3 مہینے گھر بیٹھ کے گزارے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی پیمنٹس آپ کو ملیں گی، اور وہ دلوائے گی، نہیں تو آپ دوبارہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ لہٰذا اداروں کو چاہیے کہ وہ فل فور ایسے معاملات کر کے اور تمام ملازمین کو ریسٹور جو کہ عدالت نے کر دیا ہے، انہیں ری جوائننگ کے احکامات جاری رکھیں، اور آپ بھی اس میں دیر نہ کریں۔ اگر آپ کو آرڈر نہیں ملتے پھر بھی آپ اداروں میں جا سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا خیال رکھیے گا، اب ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔